اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اب جو مجھے ٹاپک دیا گیا وہ عمرے کا ٹاپک دیا گیا، عمرے کے احکام۔ رجب کا تقریباً آخر چل رہا ہے، اور رجب میں آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کی کافی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ باقی مہینوں میں کے عمرے سے حتیٰ رمضان، یعنی باقی مہینوں میں اگر رجب اس طرف آ جائے تو رمضان ہے یا نہیں ہے، تو باقی مہینوں کے عمرے حتیٰ رمضان کے عمرے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اب وہ ایک فقہی مسئلے کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور روایت ہی کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے عمرہ رجبیہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو احرام اگر اس کا رجب میں اس نے پہن لیا، احرام اس کا رجب میں سٹارٹ، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ پہنچے بالکل اینڈ پہنچے، فرض کریں مغرب پہ رجب ختم ہو جائے گی، شعبان شروع ہو جائے گا، تو آپ پریشان نہ ہو، اگر احرام آپ نے ابھی پہن لیا ہے تو آپ کو رجب کے عمرے کا ثواب مل جائے گا، ولو باقی اس کی جو ہے اعمال جو ہیں وہ شعبان میں واقع ہوں تو اس میں آپ کو اس کا ثواب بہرحال مل جائے گا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، یہ ایک فقہی طور پہ بھی یہ فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو نیکی دے، اب جو میں آپ کے ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد کو۔ ایک لفظ آپ سے سنا ہوگا حج اکبر۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں کہ جس دن عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، obviously ہر سال تو نہیں ہوگا نا کہ ہر سال اپنا عرفہ جو ہے 8-9 ذی الحج جو ہے وہ جمعے کو ہی پڑے، یہ ہر سال تو نہیں ہوگا، تو چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو مثلا فرض کریں اس سال ہوا ہے، مثلا چند سال بعد دوبارہ یہ اتفاق ہوگا، تو وہ اس کو حج اکبر بولتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع میں ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع میں روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عمر ابن عزینہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آیت میں جو حج اکبر آیا ہے اس سے کیا مراد ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ حج اکبر یعنی ایسا حج کہ جس کے اندر عرفہ و منا و وقوف عرفات و رمی جمرات اور منا وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں۔ اور حج اصغر یعنی عمرہ، اکبر اصغر کے مقابل میں ہے نا، اکبر یعنی بڑا حج، اصغر یعنی چھوٹا حج، تو خالی عمرہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے روایتوں کی اصطلاح میں، اور اگر اس عمرے میں ساتھ ساتھ منا و عرفات و رمی جمرات وغیرہ بھی شامل ہو جائیں، ایڈ ہو جائیں، تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے۔ تو اس روایت کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آٹومیٹکلی ہر حج جو ایک مومن انجام دیتا ہے، جو ذی الحج میں انجام دے گا، وہ حج اکبر ہی ہوگا، کیونکہ حج بغیر منا عرفات اور رمی جمرات کے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جو بھی حج، یعنی ایک اتفاق کی بات ہے، ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حج تمتع، حج اکبر سے مراد ہوئی حج تمتع ہے، کیونکہ حج تمتع عام طور پر جو مکے سے 80 کلومیٹر سے زیادہ باہر رہتے ہیں ان کا جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ تو جب وہ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک پورا پیکیج ہے، اس میں ایک پارٹ عمرہ ہے، ایک پارٹ حج ہے، عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر حج تمتع کہا جاتا ہے۔
تو اس کے حج میں کیونکہ منا عرفات وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو اس لیے عمرہ حج تمتع حج اکبر بن جاتا ہے۔ تو ہمارا ہر حج ہی حج اکبر ہے، ہمیں وہ جمعے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمعہ آئے تو حج اکبر بنے، لہذا مومنین کا ہر حج حج اکبر ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو عمرہ انجام دیتے ہیں، جو عام دنوں میں انسان جاتا ہے، رجب میں جائے، شعبان میں جائے، رمضان میں جائے، خلاصہ حج سے ہٹ کر عمرہ جو انجام دیتے ہیں اس کو حج اصغر سے تعبیر کیا گیا، اس کو عمرہ مفردہ بھی کہا جاتا ہے۔ مفردہ یعنی حج سے جدا۔ میں نے کہا نا حج تمتع میں عمرہ ہے ایک اور ایک حج ہے، دو پارٹس ہیں اس کے، آدھا حصہ عمرہ ہے اور آدھا حصہ اس کا حج ہے، یعنی وہ دونوں ملتے ہیں تو حج تمتع بنتا ہے۔ خالی ایک کو انجام دیں ایک کو انجام نہ دیں حج تمتع نہیں بنے گا۔ تو حج تمتع میں یہ دو پارٹس منظم ہونے چاہیے۔ جب ان کو کاٹتے ہیں آپ، خالی عمرے کو الگ کر دیتے ہیں، تو یہ کیونکہ حج سے کٹا ہوا عمرہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عمرہ مفردہ۔ مفردہ یعنی تنہا، خالی عمرہ یعنی بغیر حج والا، بغیر حج کے پارٹ والا۔ تو عام دنوں میں جو بھی عمرہ انسان انجام دیتا ہے اس کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے، اور اس کو روایتوں نے حج سے بھی تعبیر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ عمرہ وہی حج اصغر ہے، اور ایک عمرہ بہتر ہے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے، اور ایک حج بہتر ہے عمرے سے۔ عمرہ دنیا و ما فیہا سے بہتر اور حج اس عمرے سے بھی بہتر، تو آٹومیٹکلی آپ سوچیں کہ حج کا ثواب عمرے سے زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت، مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بندہ مومن کی حاجت روائی کرتے ہو، اس کی مشکل کشائی کرتے ہو، اس کے مسئلے کو حل کرتے ہو، تو یہ بہتر ہے ان عمرتن و عمرتن و عمرتن، یہاں تک کہ 10 عمروں کو شمار کیا، یعنی کسی مومن کی مشکل کو حل کرنا 10 عمروں سے، اور بعض میں جو مجھے یاد آ رہا ہے حجوں کا بھی تذکرہ ہے کہ 10 حجوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب اور فضیلت ہے۔ یعنی دیکھیں ائمہ نے آپ کو شارٹ کٹس بھی دیے ہیں۔ آپ کہیں جی عمرے پہ جانا، آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو $1100-1200 کی کہانی ہے۔ $1000 کا مطلب سمجھیں $2.25 لاکھ، $150 اور اوپر ڈال دیں تو سمجھیں 3 لاکھ ہی بن گئے پورے، اس سے بھی اوپر ہی کراس ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا 3 لاکھ روپے۔ حج پچھلے سال 8.5-9 لاکھ کا تھا، اس سال تو آوازیں لمبی چوڑی آ رہی ہیں، وہ اور بھی زیادہ افورڈ سے باہر ہے۔ شارٹ کٹس ہیں ہمارے پاس، زیارت امام حسین بہترین شارٹ کٹ، البتہ وہ بھی ایسا ہے، زیارت امام حسین بھی شارٹ کٹ ہے مگر خرچے والا شارٹ کٹ ہے۔ یہ جو امام نے بتایا یہ بغیر خرچے کے شارٹ کٹ ہے۔ کسی مومن کی مشکل کشائی کریں، کسی مومن کی ہیلپ کر دیں، اب ہیلپ ضروری نہیں مالی ہو، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے آپ اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں، آپ اس کی مالی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو بہرحال وہ $700-800 یا $1000-1200 اور 10-12 لاکھ روپے کی بجائے مثلا 5000 کا ایک راشن دلوا دیں، تو یہ تو انسان افورڈ کر ہی سکتا ہے نا۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں کھانا کھلانے کا ثواب و اجر کتنا بیان کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو میں ظاہری بات ہے دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایتوں نے، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان میں جو خطبہ شعبانیہ پڑھا جاتا ہے اس میں امام نے، پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کھانا کھلائے تو اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کہا مولا یا رسول اللہ اگر کوئی کھانا ہی نہ کھلا سکے، افورڈ ہی نہ کر سکے، تو کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ اس کو بھی ایک شارٹ کٹ، البتہ شارٹ کٹ اس کو دیا تھا جو نہ کر سکے۔ ہمارے ہر کرنے نہ کرنے والے نے شارٹ کٹ پکڑ لیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر نہیں کر سکتے تو چاہے کسی کو ایک کھجور یا ایک شربت کے گھونٹ سے بھی اگر افطار کرا دو تو تمہیں وہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب ہمارے مالدار لوگوں نے بھی مسجد میں کھجوریں بیچنی شروع کر دی کہ کھجوروں کے ذریعے ثواب آتی ہے۔ ان کے لیے نہیں ہے بھائی، روایت یہی کہہ رہی ہے، یہ ان کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی کو کھانا نہ کھلا سکے، افطار نہ کرا سکے کھانے کے ذریعے، تو وہ کھجور کے ذریعے اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔
لہٰذا وہ کھجوریں بھی گئیں اور ثواب بھی نہیں ملا وہ والا. تو بہرحال اب کیا کریں. خیر، تو ہماری گفتگو عمرہ مفردہ پہ ہوگی. اچھا، ایک چھوٹا سا نقطہ اور عرض کر دوں. عمرہ تمتع ہو یا عمرہ مفردہ ہو، عمرہ تمتع جو حج کا پارٹ ہے، احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں نا نالن بے نالن، قدم بے قدم ایک ہی جیسے ہیں، کوئی ان میں اتنا سا بھی فرق نہیں ہے. صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمرہ تمتع میں 5 چیزیں واجب ہیں، عمرہ مفردہ میں 5 تو وہی واجب ہیں، 5 کے ساتھ پلس 2 چیزیں اور واجب ہیں، یعنی 7 چیزیں واجب ہیں. اور وہ جو 2 چیزیں پلس ہو رہی ہیں وہی طواف النساء اور اس کی نماز ہے. کیونکہ حج میں طواف النساء ہونا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عمرہ تمتع میں واجب نہیں ہے حج طواف النساء. احتیاط مستحب وغیرہ کہی ہے یا مستحب وغیرہ کا ہے فقہاء نے، لیکن ضروری نہیں سمجھا. لیکن عمرہ مفردہ میں وہ 5 اعمال انجام دینے کے بعد طواف النساء اور اس کی نماز بھی واجب ہے، اور اس کو انجام دینا ضروری ہے. جب تک وہ انجام نہیں دیں گے تو بیوی نہیں بن پائے گی. درست؟ نہ ہی نیا نکاح پڑھا جا سکتا ہے. آپ کہیں چلے جان چھٹی تو لاکھوں پائے، نیا نکاح کر لیتے ہیں تو نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پچھلی کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا اگلی کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو طواف النساء کرنا ہی پڑے گا. درست؟ خوب. بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. باقی جو ابھی احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ عمرہ تمتع میں بھی اپلیکیبل ہیں اور عمرہ مفردہ کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عمرہ مفردہ میں، اب میں روایتیں تو بہت ساری ہیں، میں بس جتنا تھوڑا سا اجر و ثواب بتا دیا، باقی آپ خود، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک اس کا بھی شارٹ کٹ دیا تھا، گوگل پہ لکھیں تو عمرے کا ثواب وغیرہ آپ کو مل جائے گا. باقی کتابوں کے ریفرنس ہوتے ہیں، آپ کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. درست؟ عمرہ مفردہ میں 7 چیزیں واجب ہیں. کون سی 7 چیزیں واجب ہیں؟ پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا نماز طواف، چوتھی چیز سعی، پانچویں چیز حلق و تقصیر. یہ کیا کیا ہیں، کیا تھوڑی بہت تفصیلات ان کی آئیں گی ابھی. چھٹی چیز پھر طواف النساء، اور 7ویں چیز نماز طواف النساء. یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ عمرہ مفردہ کے واجبات ہیں. احرام، طواف، عمرے کا طواف، نماز طواف عمرہ، سعی، حلق و تقصیر، طواف النساء اور نماز طواف النساء. یہ جب 7 چیزیں آپ انجام دیتے ہیں تو سمجھیں آپ کا عمرہ ہو گیا مکمل. اب اگر آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیں دوبارہ سے جو بھی احرام کی جگہ ہے وہاں جا کے احرام پہنیں اور واپس آ کے آپ دوبارہ سے دوسرا عمرہ کریں گے. جتنی دفعہ عمرہ کریں گے کرنے یہی 7 کام ہیں آپ نے. آپ 10 عمرے کرنا چاہتے ہیں تو 10 عمرہ کرنے پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ جی 5 کر لیں اور ایک طواف النساء اور اس کی نماز پڑھ لیں 10 کی جگہ پر. ایسا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ 10 کے 10 عمرے میں یہ 7 کے 7 اعمال آپ کو انجام دینے ہوں گے. یعنی 10 عمرے اگر آپ کر رہے ہیں تو 10 مرتبہ احرام پہننا پڑے گا آپ کو. 10 عمرے انجام دے رہے ہیں تو 10 مرتبہ طواف کرنا پڑے گا، 10 مرتبہ طواف کی نماز پڑھنی پڑے گی، 10 مرتبہ صحیح کرنی پڑے گی، 10 مرتبہ تقصیر و حلق کرنا پڑے گا. اب بتا حلق اب کیسے 10 دفعہ ہوگا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. حلق کہتے ہیں گنجا ہونے کو. درست؟ البتہ یہ خواتین کے لیے نہیں ہے. اور 10 مرتبہ آپ کو طواف النساء کرنا پڑے گا اور 10 ہی مرتبہ اس طواف النساء کی نماز پڑھنی ہوگی. درست جی؟ یہ پہلا مسئلہ. اب ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان کے تھوڑے تھوڑے احکام کو دیکھیں. ہے ویسے تو بہت طول و تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن میں اتنی طول و تفصیل میں اس کلاس میں ڈسکس نہیں کروں گا. کسی کو بہت شوق ہو تو میرے حج کی یا احکام کی، میں نے کہا نا کہ شروع کی چیزیں تو کامن ہیں، حج میں بھی یہی ہیں. حج میں بھی جب آپ کرتے ہیں پہلے احرام پہنتے ہیں، اس کے بعد وہ میقات وغیرہ سے ہونے کے بعد آنے کے بعد یہی 5 اعمال انجام دینے ہوتے ہیں آپ کو. طواف کرنا ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، صحیح کرنی ہے،
البتہ اس میں پھر تقصیر نہیں ہوتی کیونکہ گنجے ہو چکا ہوتا ہے انسان پہلے سے ہی. صحیح کے بعد پھر طواف النساء اور اس کی نماز, تو وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی تو احرام بھی نہیں پہننا اور آپ طواف النساء پہ پہنچ گئی ہیں. احرام تو پہن لینے پہلے. درست. دیکھیں سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے لیکن تھوڑا سے تحمل اور حوصلے سے کام لیں. درست. اس لیے کہ آپ طواف النساء کا سوال مجھے ابھی احرام پہننے سے پہلے پوچھ رہے ہیں, میں ابھی یہاں پہ بھی بتاؤں پھر وہاں پہ بھی بتاؤں, تو 2 دفعہ کیوں ٹائم لگاؤں بھائی؟ نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں نہ اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کروں. درست. آپ کا صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میرے ٹائم کے ساتھ ساتھ انرجی بھی لگ رہی ہے, تو کیوں ضائع کروں میں؟ اس لیے یہ چیزیں آئیں گی, تھوڑا سا تحمل. کوئی سوال ہو آپ کاپی کے بیک پر لکھیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پوچھیے گا, لکھیں. پھر جو کور ہوتا رہے اس کو کاٹتے رہیں, آخر میں جو بچ جائے وہ پوچھ لیجیے گا. اور میرا نہیں خیال کہ شاید کچھ بچے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سوالات ابھی سنیں صرف. ہاں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آئی, اس میں کوئی وضاحت پوچھنی ہے وہ ضرور پوچھیں آپ, لیکن پچھلے سوالات آگے کی باتیں ابھی سے ہی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. درست. اس لیے کہ ان کے جواب دینے کی سروس فی الوقت موجود نہیں ہے. ہو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے احرام کا. اب احرام ہم نے پہننا ہے. بھائی میں کراچی سے جا رہی ہوں, یہ آپ کے بیاف پہ کیا ہے جملہ میں نے میں اپنے بیاف پر ہی بولوں, میں کراچی سے جا رہا ہوں تو گھر سے احرام پہن کے چلا جاتا ہوں. عمرہ کرنے جا رہا ہوں نا تو گھر سے ہی پہن لیتا ہوں. ایسے ہی میں کیوں فضول میں اٹھا کے گھومتا پھروں؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب بہت سی کی منڈیاں ہل رہی ہیں, نہیں میں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے احرام پہننے کے لیے کچھ سپاٹس معین کیے ہیں. ان سپاٹس کو کہا جاتا ہے میقات. یہ مکے کے اطراف میں شام سے آنے والوں کے لیے, حجاز سے آنے والوں کے لیے, عراق سے آنے والوں کے لیے, مثلا فرض کریں بصرہ اور کوفہ وغیرہ سے یعنی آنے والوں کے لیے, مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے, کیونکہ اس وقت تو زمینی سفر ہوا کرتے تھے نا, تو بلاخر فرض کریں یہ ایک شہر ہے تو اس کے پورے اطراف میں سپاٹس معین کیے ہیں شارع نے, خدا نے, کہ آپ جب اس شہر میں داخل ہوں. بلکہ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کروں, فرض کریں یہ ہے مسجد الحرام, ایک دائرہ یہ ہے مسجد الحرام کا دائرہ, ٹھیک ہے, یہ ہے مکے کا دائرہ. ایک اور دائرہ ہے جس کے اطراف میں سارے یہ میقات بنے ہوئے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے حرم کی حدود. یہ حرم کی حدود بالکل سرکل میں نہیں ہے, ممکن ہے کہیں سے مکے سے زیادہ قریب ہو, کہیں سے مکے سے دور ہو, ٹیڑھی میڑھی ٹائپ کی چیز ہے, ریکٹینگل ٹائپ کی, یا شاید وہ 5 کونوں والا کیا ہوتا ہے, ہاں اس ٹائپ کی چیز بنتی ہے یہ. تو کہیں سے ممکن ہے قریب ہو مکے سے, کہیں سے مکے سے دور ہو, کہیں فاصلہ کم ہو, کہیں فاصلہ زیادہ ہو, اس ٹائپ کی چیز ہے یہ. درست. اب نقشے بقشے تو میرے پاس نہیں ہے یہاں پر, ورنہ اگر کاش اس کا پہلے خیال آتا تو میں کوئی پرنٹ نکال لاتا نقشے کا میقات کا. نہیں اس میں بھی نہیں ہے. بہرحال تو بس 3 دائرے ہو گئے ہمارے پاس. ایک مسجد الحرام کا دائرہ, اس کو بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے حرم. درست. ایک مکے کا دائرہ, اس کو بھی حرم سے تعبیر کرتے ہیں بعض اوقات. اور ایک حدود حرم کہا جاتا ہے. حدود حرم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مکے سے باہر والی آؤٹ لائن, کہ جہاں پر میقات ہیں. اس آؤٹ لائن کو یعنی میقات جہاں پر موجود ہے, میقات سے آگے بغیر احرام کے انٹر ہونا ہی جائز نہیں ہے. یعنی آپ حدود حرم میں, کیونکہ حدود حرم پر ہی یہ میقات بنے ہوئے نا, تو حدود حرم میں آپ بغیر احرام کے انٹر نہیں ہو سکتے. یہ اس حدود کی احترام کی وجہ سے ہے. حرم وہی, احترام ایک ہی, دونوں کے روٹ ورڈز ہیں. مسجد الحرام یعنی احترام والی مسجد. مکے کو بھی بلد الحرام کہا جاتا ہے یعنی احترام والا شہر.
اور اس حدود کو بھی حدود حرم کہا جاتا ہے، یعنی احترام والی حد ہے، یعنی اس میں اس کا احترام یہ ہے کہ اب جب اس میں انٹر ہوں تو آپ حالت احرام میں ہونی چاہیے، درست؟ اچھا، ان سپاٹس سے جن کو میقات کہا جاتا ہے آپ کو احرام پہننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہی سپاٹ سے آپ کو محرم ہونا ہے، لہٰذا نارملی حاجی یا عمرہ کرنے والے یہی کرتے ہیں کہ اگر جدے پہ اترتے ہیں تو ان کے قریب جو میقات پڑتا ہے وہ پڑتا ہے جوفہ، وہ وہاں سے جوفہ جاتے ہیں، جوفہ سے احرام پہنتے ہیں اور پھر جوفہ سے مکے میں انٹر ہوتے ہیں، درست؟ یہ نارمل روٹین ہے حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی، کہ کسی نہ اس کو، اچھا عوامی زبان میں ان کو بڑا میقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بڑا میقات چھوٹے میقات کے مقابل میں چھوٹا میقات کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، درست؟ ان کو جو سپاٹس ہیں، مثلا جو مدینے سے آتے ہیں، مدینے سے جسٹ باہر ایک مسجد ہے، مسجد شجرہ، اس میقات کو میقات ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ میقات ذوالحلیفہ، ادھر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، بہت خوبصورت اور پیاری اور بڑی مسجد بنائی ہے انہوں نے ابھی۔ عام طور پہ محرم وہیں سے ہی، عام طور پہ کیا واجب ہے کہ وہیں سے ہی احرام پہنے، یعنی ادھر سے، کیونکہ اس کے آگے میقات کو کراس کر کے آپ آگے تو نہیں جا سکتے بغیر احرام کے، لہذا اگرچہ ابھی حدود حرم شروع نہیں ہوئے ہیں لیکن کیونکہ میقات ان کا وہی بنتا ہے لہذا ان کو وہیں پر ہی احرام پہننا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور سپاٹس ہیں وہاں سے احرام پہنے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ احرام ہمیں میقات سے پہننا ہے، بڑے میقات سے بقول لوگوں کے، اور ادھر جا کر اب آپ کو احرام پہننا ہے۔ ادھر احرام پہننے کے لیے کوئی دنگ و فنگ نہیں ہے خاص، بس آپ نے جانا ہے۔ اب وہ جو آگے آئیں گے کچھ مستحبات وغیرہ، ان میں سے جو کر سکیں وہ کریں، نیت کریں، تلبیہ کہہ دیں، آپ کا احرام سٹارٹ ہو جائے گا، درست؟ یہ پہلا مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں ضمنی طور پر آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات ایک مکمل اور جامع بن جائے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص میقات نہیں جانا چاہتا یا اس کا گزر میقات سے نہیں ہو رہا، یا جانا نہیں چاہتا یا راستے میں آ ہی نہیں رہا، تو اس کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ یہ احرام پہن سکے اور اس کی مشکل حل ہو جائے، یا نہیں اس کو جبرن اور قہرن و طوعاً اس کو جو ہے بس میقات پہ جانا ہی پڑے گا، کوئی آپشن نہیں ہے؟ کہتے نہیں، ایک آپشن ہے۔ یہ آپشن جو ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے اس وقت، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں موجود ہے۔ اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ میقات سے بھی آپ پیچھے ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ جو میقات سے پہلے کی جگہ ہو، وہاں پر آپ نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں۔ اب پھر وہی والی بات ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بات کہی تھی، نظر کا مطلب کوئی مٹھائی لڈو، پتہ چلے کراچی سے آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا رہی ہیں، نہیں، یہ وہ والی نظر نہیں ہے، بلکہ نظر شرعی کہ جو پچھلے ہفتے میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ البتہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو نظر کرنے کے لیے، ان کی نظر صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اجازت لیں، اجازت لے کر وہ نظر کر سکتی ہیں۔ نظر کیا ہے؟ نظر میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، نظر یعنی ایک قرارداد پروردگار عالم سے، نظر یعنی ایک وعدہ پروردگار عالم سے، نظر یعنی کوئی چیز جو آپ کی گردن پر نہیں ہے اس کو اٹھا کر اپنی گردن پر ڈالنا، واجب بنا لینا، درست؟ بہت واضح اور مشہور مثال آپ کو نظر کی دوں تو جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو جناب
زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر کی تھی کہ میں 3 دن روزے رکھوں گی. یہ روزے اس ایام میں تو واجب نہیں تھے نا, لیکن نظر کر کے اپنی گردن پر انہوں نے 3 دن کے روزے واجب کیے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں 3 دن روٹیاں اپنی دے دی, تو پروردگار عالم نے ان 3 دن کی روٹیوں کے بدلے میں 18 آیتیں ان کی شان میں نازل کر دیں. یہ ہے نظر. تو یہاں پہ بھی نظر کا جملہ پرٹیکولر جملہ ہے, وہ جملہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اسی جملے کے ذریعے آپ نظر کیجئے گا. آپ یہ کہیں جی میں نظر کرتی ہوں کہ میں اپنا احرام مثلا فرض کریں کراچی ایئرپورٹ سے پہنوں گی, یہ کافی نہیں آغا سیستانی کے نظریے میں اشکال رکھتے ہیں. جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے ہو بہو کٹ پیسٹ کرنا ہے آپ نے, درست. اونچ نیچ کی تو آپ جانیں, آپ کا احرام جانیں. جملہ یہ ہے, جب آپ انسان کو فرض کریں میں کراچی ایئرپورٹ سے پہننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے راستے میں کہیں پہ بھی میقات نہیں آنا, اور میں آؤٹ آف دی وے میقات کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ جدہ سے مکہ جائیں تو 80 کلومیٹر ہے. آپ یہاں سے پہلے جوفہ جائیں, پھر جوفہ سے جائیں تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا آپ کی ڈرائیو بڑھ جاتی ہے. میں نہیں جانا چاہتا ہوں, تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں کراچی ایئرپورٹ سے جو قطعاً میقات سے پیچھے ہی ہے میں نظر کر کے احرام پہن لوں. نظر کا جملہ یہ ہے کہ میں ایک چیز کو اپنے اوپر واجب بنا رہا ہوں, یعنی احرام پہننے کو, کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام کراچی ایئرپورٹ سے پہنوں گا. جب میں یہ جملہ کہوں گا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام کراچی ایئرپورٹ سے پہنوں گا, تو اس جملے کے کہتے ہی مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ اب میں احرام کراچی ایئرپورٹ سے پہنوں. نظر کو وفا کرنے کی خاطر, ایفاء نظر کی وجہ سے مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں احرام کراچی ایئرپورٹ سے پہنوں. اب میں جب کراچی ایئرپورٹ پہنچا, میں نے چادریں تبدیل کی, نظر تو کر ہی چکا تھا, اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. نظر آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, نظر آپ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ کے بھی کر سکتے ہیں, دونوں آپشن موجود ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے, اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو صرف نیت کروں گا کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں قربتاً الی اللہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں سے میرا احرام ہو جائے گا سٹارٹ. کراچی ایئرپورٹ سے آپ محرم ہو چکے ہیں, اور احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں جن کا ایک بہت ہی سرسری سا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا, وہ کراچی ایئرپورٹ سے ہی آپ پر لاگو ہو جائے گا. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اگر احرام پہنے یا میقات سے احرام پہنے تو چند گھنٹے پہلے آپ پہ ریسٹرکشن آنا شروع ہو جائیں گی, بس یہ فرق ہے. البتہ اگر آپ آغا سیستانی کے سوال جواب دیکھیں, ان سے سوال کیا گیا ہے کہ فضیلت کس میں زیادہ ہے, نظر والا احرام بہتر ہے, ثواب زیادہ ہے اس کا, یا میقات پہ جا کے احرام پہننے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میقات کا احرام افضل ہے نظر والے احرام سے. لیکن بعض اوقات انسان کی کیفیت, حالت, جسم کی حالت, سفر کی تھکان, یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے بھائی ابھی فضیلت کو چھوڑو, ابھی تو کام پورا کرو, ابھی اپنے واجب نبھاؤ, فضیلت کا چکر جتنے ہیں وہ کہیں اور سے فضیلت ڈھونڈ لیں گے, درست. تو یہ دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ جو دوسرا آپشن ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میقات نہ جا سکتے ہوں تبھی آپ اس آپشن پہ آ سکتے ہیں, نہیں, اختیاری طور پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, نہ تھکے ہوئے ہیں, نہ کوئی اور مشکل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گاڑی بھی باہر کھڑی ہوئی ہے, فرض کریں آپ کی تیار, آپ نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نے نہیں جانا میقات, کوئی حرج نہیں ہے, آپ نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں. درست, کلیئر ہے یہاں تک مسئلہ؟ اسی میں ایک سوال, میں کراچی ایئرپورٹ میں جو نظر کر کے پہن رہا ہوں یہی کام میں جدہ ایئرپورٹ پہ کر لوں تو چلے گا؟
بھئی کراچی سے جدے کی کراچی دیکھیں ایئرپورٹ پہ عام طور پہ انسان 3 گھنٹے پہلے پہنچتا ہے. چلیں آپ نے احرام کو ڈیلے کیا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہی پہنا نا. یہ تو نہیں آپ نے نظر کی کہ میں آتے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ پہنوں گی. کراچی ایئرپورٹ سے پہنا, آپ نے ڈیلے کرتے کرتے جب آپ جہاز میں بیٹھ گئیں, ابھی جہاز موو نہیں ہوا, کراچی ایئرپورٹ پہ ہی ہے ابھی, آپ نے وہیں پہ نیت کی, تلبیہ کہا, آپ کا احرام سٹارٹ ہو گیا. تو یہ 3 گھنٹے تو آپ کے بچ گئے. لیکن وہ 4 گھنٹے آپ کی فلائٹ کے, یا اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہے کتنے گھنٹے کا بیچ میں آپ کا اسٹے ہے, یہ سارا ٹائم آپ کا بالآخر حالت احرام میں. اگر میں جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھوں تو یہ سارا لپیٹ گیا. اگر میں یہی کام جدہ ایئرپورٹ پہ کر لوں تو یہ سب لپٹ گیا نا. یعنی جدہ ایئرپورٹ تک مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتا ہوں. سارے محرمات جو اس کے ذاتی طور پہ حرام نہیں ہیں مثلاً, وہ بھی اگر وجود میں آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی شیشہ دیکھ لیا, کوئی فرض کریں کھجا لیا, خون نکل آیا یا نکال دیا جان بوجھ کے بھی, یا مثلا کوئی بال توڑ لیا, کچھ بھی کر لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس وقت. لیکن حالت احرام میں یہ ساری ٹینشنیں ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا احرام کراچی ایئرپورٹ کی بجائے ڈائریکٹ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنوں؟ اب یہاں پر ایک اختلاف ہے آغا سیستانی کا اور غیر آغا سیستانی کا. اس مسئلے میں تقریباً جو میں نے ابھی جتنا بھی دیکھا ہوا ہے اس کے حساب سے آغا سیستانی تقریباً منفرد ہیں اس مسئلے میں. کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے اس انداز سے جس آغا سیستانی نے کہی ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جی ہاں, جدہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ احرام وہاں جا کر نظر کر کے, یعنی آپ کراچی سے یہ نظر کریں کہ میں اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام جدہ ایئرپورٹ پہ پہنوں گا. اب جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے, کاموں سے فارغ ہوئے, اب آپ وہاں پر نیت تلبیہ وغیرہ کر کے اپنا احرام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کام آغا سیستانی کے نظریے میں جدہ ایئرپورٹ پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نارملی ریکمینڈ کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, کیونکہ منفرد ہیں آغا سیستانی اس مسئلے میں, اس لیے احتیاط کریں تو بہت اچھا ہے. 4, 6, 8 گھنٹوں کو نہ دیکھیں آپ. لیکن کل کو فرض کریں آپ کو خود آغا سیستانی ہی کا نظریہ بدل گیا, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پہلے اجتباع ہوا تھا, جدہ ایئرپورٹ سے احرام نہیں ہو سکتا, تو اس سے جو ٹینشنیں کھڑی ہونی ہیں, تو بہتر ہے بندہ پہلا تھوڑی سی احتیاط کر لے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ اگرچہ آپشن ہے آغا سیستانی میں, لیکن یا تو آپ جوفہ چلے جائیں یا کراچی ایئرپورٹ سے, یا درمیان میں جو بھی آپ کا ٹرانزٹ ہے, فرض کریں دوحہ پہ ہے, دبئی پہ ہے, اس میں بھی اینڈ پر آپ احرام پہن لیں تاکہ وہ جدہ ایئرپورٹ والی خلاف احتیاط کام آپ کو نہ کرنا پڑے. تو کچھ گھنٹے تو آپ کے پھر بھی سیو ہو سکتے ہیں نا. مثلا کراچی ایئرپورٹ کے گھنٹے بچ گئے, دوحہ فرض کریں 6 گھنٹے کا آپ کا سٹے اوور ہے, دوحہ میں 6 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں, 6 گھنٹے کا وہ آپ کا بچ گیا کام. اینڈ پہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں, جہاز کے موو ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں اور تلبیہ کہہ لیں, تو آپ کا کام ہو جائے گا. پھر صرف آپ کا یہ ایک فلائٹ والا ڈیوریشن ہے جو آپ کو 2, 2.5, 3 گھنٹے کی فلائٹ شاید ہوگی, تو وہ آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بچے گا, ورنہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے تو کرنا ہی ہے نا آپ نے. تو یہ صرف فلائٹ کی ڈیوریشن آپ کی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے ہائیلی ریکمینڈیڈ, ہائیلی جدہ ایئرپورٹ والے آپشن سے یہ والا آپشن بہتر ہے. بہرحال تو دوسرا آپشن ہو گیا ہمارے پاس نظر کا آپشن. اچھا, ابھی تو میرے سامنے ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو خواتین میں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جدہ ایئرپورٹ والے آپشن میں اگر کوئی کہے نہیں جی ہم آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فتویٰ ہمارے لیے حجت ہے, تو ٹھیک ہے, کہنے کو تو کہہ سکتی ہیں آپ, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا, کہنے کو کہہ سکتی ہیں آپ. تو ہم آغا سیستانی کے مسئلے پر عمل کریں گے, ٹھیک ہے, کریں, کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کے لیے دن ہو, رات ہو, شام ہو, صبح ہو, سورج نکلا ہوا ہو, نہ نکلا ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کے لیے مسئلہ یہی ہے جو بیان کیا. اب ایک چھوٹا سا بریکٹ میں مسئلہ بتا دوں مردوں کے لیے, کیونکہ ان میں فرق پڑتا ہے. کیونکہ مرد کے لیے احرام پہننے کے بعد بند گاڑی میں سفر کرنا حرام ہو جاتا ہے,
اور یہ اگر کراچی ایئرپورٹ پہ پہنے گا احرام تو بھی جہاز میں جانا پڑے گا، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنے گا احرام تو بھی یہ مسئلہ آئے گا، میقات پہ پہنے گا تب بھی یہ مسئلہ آئے گا اگر دن میں پہنچا ہے تو، اور وہیں سے گاڑی دن میں ہی نکل رہی، تو مسئلہ تو ہر طرف آنا ہی آنا ہے۔ لیکن میقات والا آپشن اس کے لیے اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آغا سیستانی ایسی نظر کو احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں مانتے کہ جس میں پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہو کہ نظر کرنے کے بعد آپ کو حرام کام کرنا پڑے گا۔ جس نظر میں پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہو کہ میں نے اگر یہ نظر ابھی کر لی تو پھر اس نظر کرنے کے بعد مجھے ایک حرام کام کو انجام دینا ہی پڑے گا، ایسی نظر کو آغا سیستانی جائے احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں مانتے۔ جب نظر آپ کی صحیح نہیں ہوگی احرام صحیح نہیں ہوگا، احرام صحیح نہیں ہوگا اعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد حضرات اگر رات میں جدہ پہنچ رہے ہیں تب تو یہی آپشن ان کے پاس بھی ہے، مرد حضرات اگر جدہ رات میں پہنچ رہے ہیں تب تو یہی آپشن ان کے پاس ہے کہ وہ جدہ ایئرپورٹ سے بھی نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں، اور اگر دن میں پہنچ رہے ہیں تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے ان کے پاس تو وہ جوفہ جائیں اور جوفہ سے احرام پہنیں، کیونکہ وہاں پہ نظر نہیں کرنی پڑتی، میقات ہے نا، وہاں پر نظر والا چکر نہیں، تو میقات پہ جائیں گے آپ احرام پہنیں گے، صحیح ہے۔ اب بس میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا، مجبوری ہے وہ آپ کی، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں رات میں سفر سٹارٹ کریں تو رات میں سٹارٹ کریں، نہیں کر سکتے ہیں مجبوری ہے، پورا گروپ ہے، بس والا روک نہیں رہا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی مشکل ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس بیٹھنے کی وجہ سے ایک بکرا کفارے کا آپ کی گردن پر آئے گا بند گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے، باقی ممکن ہے اس کو گناہ بھی نہ ہو اس لیے کہ مجبوری تھی، اور کیونکہ نظر کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا لہذا وہ نظر والی بھی کہانی ختم ہو گئی، لہذا اس کے لیے پھر ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ دن میں اگر لینڈ کر رہا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ تو یا تو جدہ ایئرپورٹ پر اگر اتنا رک سکتا ہے، ویسے رکنے دیتے نہیں یہ لوگ، اگر رک سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی جگاڑ بنا کے تو رک جائے، رات کو وہاں پر ہو جائے، مغرب کے بعد یہ نظر وظر کر کے احرام کر کے پھر وہاں سے نکلے، اور نہیں رک سکتا تو جوفہ جائے اور جوفہ سے پھر احرام پہنے۔ یہ احرام کا مسئلہ ہو گیا کہ ہمیں احرام پہننا کیسے، کہاں پہ ہے، بس احرام یا میقات سے پہننا ہے یا نظر کر کے کسی ایسی جگہ سے جو میقات سے پہلے ہے، اس میں آغا سیستانی کے حساب سے کراچی ایئرپورٹ بھی شامل ہے، دوحہ اور دبئی ایئرپورٹ بھی شامل ہیں، اور جدہ ایئرپورٹ بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی احرام پہننے کا مسئلہ کہ پہننا کیسے، احرام میں ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے احرام کا کپڑا کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے احرام کے کپڑے کی، کچھ مستحب ریکوائرمنٹس ہیں لیکن واجب ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے کوئی خاص واجب ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہر وہ لباس جس میں آپ کی نماز صحیح ہے اس میں آپ کا احرام بھی صحیح ہے، ہر وہ لباس جس میں نماز صحیح ہے، مثلا وہ لباس باریک نہ ہو، وہ لباس جو ہے وہ نجس نہ ہو، وہ لباس غصبی نہ ہو، درست ہو، احرام کے لیے بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا ڈریس کہ جو باریک نہیں ہے، جسم نما نہیں ہے، نجس نہیں ہے، غصبی نہیں ہے، آپ کی اپنی ملکیت ہے یا آپ کے لیے مباح ہے، وہ آپ اس کو احرام کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ الگ سے آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں احرام پہن لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، الگ سے احرام کے لیے کوئی لباس سلوائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ مردوں کی جو احرام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 چادریں ہیں، اور اس کی وجہ بھی جس طرح یہ بند گاڑی کے سفر کا مسئلہ نا، اسی طرح کیونکہ مرد کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے، تو جب وہ تلبیہ کہے گا تو احرام شروع ہو جائے گا، اگر لباس اس کا سلا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر کفارے آ جائیں گے، کفارہ بھی نہیں کفارے، درست، ایک لباس کا ایک کفارہ، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلبیہ کہنے سے پہلے ہی اپنا سارے سلے ہوئے کپڑے اپر انر سب اتار کے 2 چادریں لپیٹ لے تاکہ سلا ہوا لباس اس کے جسم پہ نہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ تلبیہ کہے۔
تو مرد کی ریکوائرمنٹ 2 چادریں خود بیسیکلی احرام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ محرمات احرام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو مرد بھی اپنے نارمل ڈریس میں احرام پہن سکتا تھا، کیونکہ مرد کے لیے حرام ہے سلا ہوا لباس پہننا، اس لیے اس کی مجبوری ہے کہ اس کو یہ لباس اتار کے 2 چادریں زیب تن کرنی ہوتی ہیں، اور اس کا احرام آٹومیٹکلی 2 چادریں بن جاتا ہے۔ اب اس چادروں میں بھی بس وہی شرائط ہیں جو نمازی کے لباس کی شرائط ہیں، پاک ہو، باریک نہ ہو، غصبی نہ ہو، اور حرام ہونے والے کہ وہ جیسا لباس ہوتا ہے اس طرح سے سلا ہوا نہ ہو۔ باقی اور کوئی خاص ریکوائرمنٹ اس کی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کاٹن کی چادریں لپیٹتے ہیں، بعض لوگ ٹاول کا لپیٹتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کا دل چاہے، جس میں آپ ایزی ہیں، آپ وہ احرام کے چادروں کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ درست؟ یہ پہلی چیز کہ احرام کہاں سے پہننا ہے یہ بتا دیا، احرام کا کپڑا کیا ہے یہ بتا دیا۔ البتہ میں نے عرض کیا نا کہ کچھ چیزیں مستحبات کے طور پر انہوں نے بیان کی ہیں، اور ان مستحبات کو اگر آپ دیکھا جائے تو عرض کروں آپ کے لیے، اس میں پہلا چیز یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ لباس جو احرام کا ہے آپ کا وہ سفید ہو۔ درست؟ احرام کا لباس سفید ہو۔ اسی طرح سے احرام سے پہلے کے کچھ مستحبات ہیں۔ پہلی چیز، انسان اپنے جسم کو صاف ستھرا اور کرے، غیر ضروری بالوں کو صاف کرے، ناخن کاٹے، مرد ہے تو مونچھیں چھوٹی کرے۔ درست؟ احرام سے پہلے غسل مستحب ہے۔ اچھا، ایک جو ڈھنگ کا نسبتاً کام سعودی حکومت نے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میقات میں انہوں نے تعمیرات کی ہیں، مسجدیں وغیرہ اچھی سی بنائی ہیں، جوفہ میں بھی ہے اور مسجد شجرہ میں نے کہا میں نے یہی 2 دیکھے ہیں، ویسے تو ایک چھوٹا میقات کی دیکھی ہوئی ادھر بھی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ شاور بھی لگائے ہیں تاکہ اگر کوئی غسل کرنا چاہے میقات پر تو غسل کی سہولت وہاں پر نارملی موجود ہوتی ہے۔ اب سعودیہ پاکستان بن جائے، قلت آب ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نارملی وہاں پر پانی ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے۔ آپ یعنی یہ انسان کر سکتا ہے کہ گھر سے نکلے تو اچھی طرح نہا دھو کے، جو اس نے نہانا دھونا ہوتا ہے نہا دھو لے، وہاں جا کے صرف غسل کرے، پانی ڈالے اور احرام چینج کرے اور نیت و تلبیہ کہہ لے تو کافی ہو جائے گا۔ درست؟ تو غسل، احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے احرام سے پہلے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر تو کسی واجب نماز کا ٹائم ہے تو واجب نماز پڑھ لیں، وہی کافی ہے۔ 10 بجے پہنچیں صبح، کوئی واجب نماز نہیں ہے، کوئی قضا آپ کی گردن پہ، قضا نماز پڑھ لیں تب بھی چل جائے گا۔ نہ واجب نماز کا ٹائم ہے نہ قضا نمازیں، آپ اتنی ماشاءاللہ خوش قسمت خاتون ہیں، تو آپ مستحب نمازیں 2 رکعت کر کے 3 نمازیں 6 رکعت مستحب نماز، 6 پڑھنا آپ کو زیادہ بوجھ لگ رہا ہے تو منیمم 2 رکعت مستحب نماز احرام کے لیے پڑھنا مستحب ہے۔ 2 رکعت نماز احرام پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو اس طرح کر کے واجب نماز، قضا نماز، واجب اور قضا نہ ہو تو مستحب نماز یا 6 رکعت یا منیمم 2 رکعت، اور یہ بھی موڈ نہیں ہے تو نہ پڑھیں، مستحب ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا فضیلت ہم کہیں اور سے لے لیں گے، یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ مزید چیزیں اس میں ایڈ کر کے اپنے عمرے کو اور ثواب والا بنا سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی چھوڑنا چاہیں تو اس کی بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ جب واجب اللہ نے نہیں کیا تو میں تو آپ کے اوپر واجب نہیں کر سکتا، مستحب ہے۔ ثواب لینا چاہیں تو کریں اور ثواب چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اسی طرح کے کچھ اسی طریقے سے کچھ اللہ نیکی دے آپ کو مکروہات بھی ہیں احرام کے۔ پہلا یہ کہ سیاہ لباس میں احرام پہننا۔ دیکھیں، اچھا ایک بات عرض کر دوں، احرام اصل میں آپ کا وہ اندر والا ڈریس ہے کہ جو آپ نے احرام کے لیے پہنا ہے،
وہ سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر اگر آپ نے عبایا سیاہ لیا ہوا ہے اس کا ظاہراً اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آپ کا احرام نہیں ہے. احرام آپ کا انر ڈریس ہے کہ جو آپ نے نیچے قمیض شلوار وغیرہ جو بھی پہنا ہوا ہے, درست, وہ سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اور افضل یہ ہے کہ وہ سفید ہو, جو میں نے عرض بھی کیا. احرام کی حالت میں پیلے رنگ کی چادر یا تکیے پر سونا یہ مکروہ ہے. گندے یا میلے لباس ہی میں احرام پہننا یہ مکروہ ہے, یعنی پہلے سے ہی گندا ہو اور اسی گندے اور میلے لباس کو آپ احرام کے طور پہ پہنیں, یہ مکروہ ہے. البتہ اگر سفر کے دوران احرام کا جو آپ نے پہنا تھا صاف ستھرا پہنا تھا, پھر اس کو چینج کرنا بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ اسی احرام میں آپ اپنے عمرے کو آخر تک لے کر جائیں, چاہے وہ گندا ہی ہو چکا ہو, مثلا پسینہ آ گیا, گندا ہو گیا, یا اور بالآخر سفر کی مٹی وغیرہ, خاک وغیرہ, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پھر اسی احرام کے اندر اس عمرے کو مکمل کرنا یہ بہتر ہے. یہ کچھ احرام کے مستحبات ہیں. اور واجبات میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی کہ لباس. دوسرا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ یعنی احرام کا دوسرا واجب آپ کی نیت ہے. کپڑا آپ نے چوز کر لیا جی, کون سا ڈریس آپ نے پہننا ہے, درست, اس کو چوز کرنے کے بعد اب آپ کو نیت کرنی ہے احرام کی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام پہنتی ہوں قربتاً الی اللہ. یہ دو چیزیں ہو گئی, نیت, لباس, اور ڈریس اپ ہونے کے بعد, نیت کرنے کے بعد تیسری چیز ہے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ واجب ہے. اگلا جملہ ان الحمد والنعمت لک والملک. ماشاءاللہ یہاں تو سارے ہی حاجی بیٹھے ہوئے ہیں, درست, یا حاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا حج کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ, درست. تو یہ اب سمجھیں آپ کا احرام اب مکمل ہو گیا. جہاں آپ نے تلبیہ کی واجب مقدار پڑھی, احرام آپ کا مکمل ہو گیا. اب ریکمینڈڈ یہ ہے کہ تلبیہ کو مختلف موقعوں پہ ریپیٹ کریں. 70 مرتبہ تلبیہ کو ریپیٹ کرنا مستحب ہے. نیند سے اٹھیں تو ریپیٹ کریں, ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد ریپیٹ کریں, سواری پر سوار ہوتے وقت اور اترتے وقت ریپیٹ کریں, چڑھائی یا اترائی سے اترتے اور چڑھتے وقت ریپیٹ کریں, اور شب کے اواخر شب میں اور سحر کے اوقات میں اس کو ریپیٹ کریں. اب کب تک ریپیٹ کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ سمجھے مکے کی جو چیک پوسٹ ہے, یعنی مکے میں انٹر ہونے سے پہلے تک آپ کو تلبیہ پڑھنے کی اجازت ہے. مکے میں انٹر ہونے کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جاتا. مکے میں انٹر ہونے کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جاتا, درست. یہ تقریباً احرام کی کچھ باتیں. اچھا, اب احرام تو ہو گیا آپ کا مکمل. جیسے ہی آپ کا احرام مکمل ہوتا ہے 24 سے 25 چیزیں ہیں جو محرم پر حرام ہو جاتی ہیں. ان 24-25 چیزوں میں سے تقریباً 18-19 چیزیں وہ ہیں جو کامن ہیں مرد اور عورت کے لیے, 1 یا 2 چیزیں صرف عورت کے لیے ہیں, 4 چیزیں صرف مرد کے لیے ہیں. 18-19 مشترک مرد اور عورت کے لیے حرام چیزیں, اور 1 یا 2 چیزیں عورت کے لیے, اور 4 چیزیں مرد کے لیے, جن کو محرمات احرام سے تعبیر کیا جاتا ہے, احرام میں حرام ہونے والی چیزیں. اچھا, ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ احرام میں نہ بھی ہوں تب بھی حرام ہیں. جیسے جھوٹی قسم کھانا, اس میں تو کلی ہے قسم کھانا, چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی, تو جھوٹی بھی شامل ہے, لیکن جھوٹی قسم کھانا اگر احرام نہ ہو تب بھی حرام ہے. گالی دینا یہ حالت احرام کے بغیر بھی حرام ہے. استمنا
یہ حالت احرام کے بغیر بھی حرام ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر احرام نہ ہو تو وہ بیسیکلی آپ کے لیے حرام نہیں ہے. بیسیکلی وہ چیزیں مثلا دانت نکلوانا حرام ہے، مگر ڈینٹسٹ بیچارے کہاں جائیں گے؟ درست؟ دانت نکلوانا حرام نہیں ہے، بال توڑنا حرام نہیں ہے، تیل لگانا حرام نہیں ہے، خوشبو سونگھنا حرام نہیں ہے، بدبو میں ناک کو بند کرنا حرام نہیں ہے. یعنی ایک بڑی تعداد ان چیزوں کی ہے کہ قطع نظر از احرام اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ نارمل روٹین میں آپ پر حرام نہیں ہیں، وہ احرام کی وجہ سے حرام ہو رہی ہیں. جیسے احرام اترے گا یہ چیزیں بھی حرام ہونا ختم ہو جائے گا. لیکن وہ چیزیں کہ جو ذاتی طور پر حرام ہیں، اب ان کا احرام میں کیا دخالت ہے؟ احرام پھر کیا کر رہا ہے ان میں؟ وہ تو اگر احرام نہ ہو تب بھی حرام تھا. کہتے ہیں ہاں وہ احرام کی وجہ سے ان کی حرمت شدید ہو جاتی ہے. پہلے ایک ڈنڈا لگنا تھا، احرام میں کریں گے 2 ڈنڈے لگیں گے مثلا. درست؟ شدت حرمت کے اوپر اس کو حمل کیا گیا. اور جیسے ہی احرام آپ کا ختم ہوگا وہ شدت ختم ہوگی، اصل حرمت ان کی اپنی جگہ پر باقی رہے گی. یعنی عام طور پہ جس کو کہنا روانی میں جملہ کہا جاتا ہے جی احرام ختم، آپ کے سارے محرمات ختم. تو خوش مت ہو جائیے گا کہ سارے ختم کا مطلب ہے آج سے جھوٹ جائز ہو گیا، آج سے جو ہے وہ حرام مفاخرہ اور فخر کرنا یا گالم گلوچ جائز ہو گئی. نہیں، مراد ہوتا ہے وہ والے امور کہ جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے صرف وہ حلال ہو گئے. اما جو ویسے ہی حرام تھے وہ تو اپنی حرمت پہ باقی ہی رہیں گے. ان میں کوئی احرام ختم ہونے سے تبدیلی صرف یہی آئے گی جو ایکسٹرا بوجھ ان کے اوپر حرمت کا آیا تھا وہ ایکسٹرا ہٹ جائے گا، وہ اپنے نارمل حرمت پر واپس ایک ڈنڈے پہ آ جائیں گے، وہ دوسرا ڈنڈا اس کا ان سے اتر جائے گا. درست؟ صرف اتنا فرق پڑے گا، باقی وہ اپنی جگہ پہ حرام رہیں گے. اب دیکھیں ان محرمات احرام کی اگر ہم فہرست دیکھیں تو اچھا یہ جو میں نے آپ کو احرام کی باتیں کی ہیں، کپڑا وغیرہ، بہت ہی میں نے شارٹ کٹ مارا ہے، ورنہ اس کپڑے کے اندر نجس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کہانیاں ہیں. وہ شاید کچھ تھوڑی سی آگے طواف کے اندر آئیں گی، لیکن یہاں پر ابھی میں ان کو صرف اتنا ہی بیان کر رہا ہوں. وہ بھی میں نے کہا نا کہ میری کوشش یہ ہے کہ ایک میں تو اب نہیں کہہ سکتا لیکن 2 لیکچرز میں یہ پورا ہو جائے تاکہ بالآخر ایک عمرے پہ جانے والوں کے لیے ایک مفید چیز بن جائے. باقی کچھ ایفرٹس تو آپ کو بھی کرنے چاہیے نا، کچھ کتابیں تو عمرے پہ جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. اب میں نے کہا نا میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں صرف موٹی موٹی اور بہت ہی جس کو کوئی حد سے زیادہ پیش آنے والی، لہٰذا جو نارمل نہیں ہیں، نارمل روٹین میں پیش نہیں آتی، میں ان کو سکپ کر رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ کی معلومات میں تو ہونی چاہیے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا تمام ان افراد سے جن تک میری آواز پہنچے اور جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں کہ عمرہ ایک عبادت ہے، اس کی اجزاء و شرائط ہیں. لہذا جب بھی آپ کسی عبادت کے لیے جائیں تو ضروری ہے کہ اس کے تمام اجزاء و شرائط و رکاوٹیں، موانع، کس سے وہ خراب ہوتا ہے، کس سے وہ صحیح رہتا ہے، ان سب کے اوپر ایک نظر مار کے جائیں. کوئی کتاب ایسی، مناسک کی کتابیں موجود ہیں، میں نے کہا نا مناسک حج کے نام کی ہیں، لیکن عمرے کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عمرہ چاہے مفردہ ہو چاہے عمرہ تمتع ایک ہی جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لہذا وہ جو عمرے کے حصے والا چیپٹر ہے مناسک حج کا وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. ویسے عمرہ گائیڈ کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. تو میں بہت ہی سرسری سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب چلتے ہیں محرمات احرام، وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں. پہلے ان کی ایک فہرست ہم دیکھ لیں. پہلی چیز ہے شکار، دوسری چیز ہے بدبو سے بچنے کے لیے ناک کو پکڑنا، تیسری چیز ہے بال اکھاڑنا یا توڑنا، چوتھی چیز ہے اپنے جسم سے خون نکالنا، پانچویں چیز ہے جسم پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کو مارنا یا گرانا یا منتقل کرنا، پانچویں چیز ہے جدال، جدال کہتے ہیں قسم کھانے کو، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، ساتویں چیز ہے دانت اکھاڑنا، چاہے خون نہ بھی نکلے لیکن دانت خود نکالنا یا اکھاڑنا یہ حرام ہے،
8ویں چیز ہے نکاح کرنا، پڑھنا یا اس کا گواہ بننا۔ 9ویں چیز ہے زینت کرنا، کہ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ 10ویں چیز ہے سرما لگانا۔ 11ویں چیز ہے آئینہ دیکھنا، اس کی بھی کچھ تفصیل آئے گی۔ 12ویں چیز ہے جسم پر تیل لگانا۔ 13ویں چیز ہے فسوق۔ فسوق کا لفظ قرآن میں آیا ہے، فسوق کہتے ہیں جھوٹ بولنا، گالی دینا اور حرام مفاخرہ کرنا، فخر فروشی، ایسی فخر فروشی جو حرام ہے۔ حرام والی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر آپ دوسرے کی توہین یا تذلیل کرنا چاہتے ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، وہ حرام، وہ فخر فروشی حرام ہے۔ 14ویں چیز ہے جماع، انٹرکورس کرنا۔ 15ویں چیز ہے استمنا۔ 16ویں چیز ہے خوشبو کا استعمال، اس کی بھی کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ 17ویں چیز ہے ناخن کاٹنا یا اکھاڑنا۔ 18ویں چیز ہے حرم کے درخت اور پودے کو توڑنا۔ اور 19ویں چیز ہے اسلحہ رکھنا یا لگانا اپنے اوپر، جیسا عربوں میں آپ نے دیکھا تلوار حمائل کی ہوئی ہوتی تھی، اس طرح سے۔ یہ 19 چیزیں مشترک ہیں، مردوں کے لیے بھی حرام ہیں، عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں۔ اچھا، آپ نے خود بھی احساس کیا ہوگا اس میں سے بعض، مثلا اسلحہ کراچی میں ہوتا تو شاید ضرورت پڑتی اس کی۔ ابھی حج کراچی میں نہیں ہو رہا، مکے میں ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں ابھی تو ضرورت کوئی خاص نہیں پڑتی۔ تو اسلحہ ہے یا کیا کہتے ہیں یہ شکار ہے یا حدود حرم سے پودے توڑنا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی خاص استعمال نہیں ہے، تو اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے کہ کس کا شکار، کب شکار، کیسا شکار۔ اگرچہ روایتیں اگر آپ دیکھیں تو جتنی روایتیں شکار کے اوپر ہیں، کسی اور ٹاپک پہ اتنی روایتیں نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں مبتلا بے تھا۔ آج کے زمانے میں اب آپ جائیں جی پودے توڑنا، وہاں پہ آپ کو پودا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ مکے میں، حرم کے پودے توڑنا، سارا سنگ مرمر کے فرش ہیں، تو پودا کہاں سے آئے گا وہاں پر؟ لہذا اس کی اب ضرورت نہیں ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے۔ یا وہی اسلحے والی بات، آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض اور چیزیں کہ جو اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم اتنا مینشن نہیں کریں گے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چلیں وہ بعد میں، پہلے یہ اس کو پورا کر لوں۔ یہ 19 چیزیں وہ تھیں کہ جو مشترک ہیں، مرد اور عورت کے لیے سب پر حرام ہے، دونوں کے لیے حرام ہے۔ اب وہ چیزیں جو صرف مردوں پر حرام ہیں وہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز سلا ہوا لباس پہننا۔ اب دوسری چیز ایسی چیز پہننا جو پورے پیر کو چھپا لے، جوتا، جراب وغیرہ ٹائپ کی چیز جو کور کرنے والی ہو، اوپر ڈلی ہوئی نہ ہو، پوری اس کو گھیر لے، اس ٹائپ کی، جیسے جرابیں ہیں یا جوتے وغیرہ ہیں۔ یہیں سے وہ 2 پٹی کی چپل کا کانسیپٹ نکلتا ہے۔ یہ 2 پٹی کی چپل حج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ مرد بند جوتا نہیں پہن سکتا، اس لیے 2 پٹی والی چپل درمیان میں آتی ہے، درست؟ یہ 3 ہو گئیں، 2 ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے سر چھپانا، یعنی جیسے میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، ابھی میں بند گاڑی میں سفر نہیں کر رہا ہوں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سر چھپانا یعنی سر کو کور کرنا، آپ کوئی ٹوپی پہن لیں، کوئی کیپ پہن لیں، آپ کوئی امامہ پہن لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ جنہوں نے وگ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ وگ رکھی ہوئی ہو، وہ بھی صحیح نہیں ہے، درست؟ اور چوتھی اور آخری چیز جو مردوں کے اوپر حرام ہے وہ سائے میں سفر کرنا۔ اب ان سب کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہیں، جتنی ضرورت محسوس کی وہ میں عرض کروں گا، اور نہیں کی خواتین ہونے کی وجہ سے آپ کے تو ہو سکتا ہے نہ بھی کروں، لیکن میں نے کہا نا کہ کیونکہ میں صرف آپ کو اس وقت مد نظر رکھ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز بن جائے کہ جو لوگوں کے لیے مفید بن جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور میرا بھی بھلا ہو جائے، اس عنوان سے کہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اچھا، وہ چیزیں جو صرف عورتوں کے لیے حرام ہیں، وہ ایک چیز ہے جو ہے چہرہ چھپانا، نقاب وغیرہ کے ذریعے، البتہ اس انداز سے کہ جو آپ کی چہرے کو ٹچ کرتا ہو، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ٹوپیاں پہن کے خواتین اور وہ آگے لگا لیتی ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اکثر ہماری
جیسے ابھی آپ لوگ نے ماسک پہنے ہوئے نا، حالانکہ یہ فرق ہے ماسک نہ ہو نقاب ہو ننجا ونجا جو کرتے ہیں آپ لوگ، درست، تو وہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے نا چہرے کو، وہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ ایک خاص قسم کے گلوز ہیں، اس کا تذکرہ کیا آغا سیستہ نے، لیکن وہ خاص قسم کے ہیں، نارمل روٹین والے ہیں نہیں، اس لیے اس کو نارملی اسکپ کر دیا جاتا ہے، تو میں بھی اسکپ کر دوں گا، صحیح ہے نا۔ ہم لوگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی آپ جیسی خواتین نے جو ماشاءاللہ مدرسے میں آتی بھی ہیں، اور آپ میں سے بعض ٹیچرز بھی ہیں، بعض ذاکرائیں بھی ہیں، وہ گلوز وغیرہ پہنتی ہوں۔ نقاب تو پھر کرتی ہیں آپ لوگ، لیکن بالآخر گلوز والی مجھے کوئی یاد نہیں پڑتی کم سے کم، تو اس لیے گلوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہر گلو نہیں ہے، ایک خاص قسم کا جو سردیوں کے لیے آتا ہے گلوز وہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم اسکپ بھی کر دیتے ہیں۔ ویسے تو نقاب بھی اسکپ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری خواتین ویسے نہیں پہنتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو اگر اس کی تفصیل آنی ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ہو گئے آپ کے ایک فہرست وار محرمات احرام۔ تو 19+4 کتنے ہوتے ہیں؟ 23۔ مردوں کے اوپر ہو گئے 23 حرام، اور 19+1 کتنا ہوتا ہے؟ 20۔ اگر 2 بھی کاؤنٹ کر لیں، گلوز کو بھی ڈال لیں تو 21، تو عورتوں کے لیے ہو گئے 20 یا 21 حرام، درست۔ مردوں کے لیے 23، عورتوں کے لیے 20 21۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حالت احرام میں جن کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امور آپ سے وجود میں نہیں آنے چاہیے۔ اچھا، ایک آدھ وقت تو پورا ہو گیا، تقریباً 1 منٹ ہی ہے، تو ایک آدھ بات میں کر کے آج کی کلاس کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اور جب ہم یہ مسائل سنتے ہیں حالت احرام میں 23 چیزیں حرام ہو گئیں مردوں کے لیے یا 21 چیزیں حرام ہو گئی عورتوں کے لیے، تو گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں، گھبرانے والی چیز اس میں ہے نہیں اصل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں یہ ہے کہ احرام کی ڈیوریشن کتنی لمبی ہے، کوئی لمبی چوڑی ڈیوریشن نہیں ہوتی احرام کی۔ میں نے کہا نا، اگر آپ نے کراچی ایئرپورٹ سے پہننا ہے تو سمجھے 17-18 گھنٹے میکسیمم، وہ فلائٹوں کے بیچ کے جو ٹرانزٹ وغیرہ وہ سب کاؤنٹ کرتے کرتے میکسیمم، ورنہ شاید اس سے بھی کم بن جائے۔ ڈائریکٹ فلائٹ ہو آپ کی کراچی سے جدہ، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، درست، 4 سے 4.5 گھنٹے کی۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اگر عمرے کے لیے آپ جانے، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، شاید 10 منٹ میں ہم لوگ باہر تھے، 10 نہیں تو 15، کبھی رش ہوتا ہے زیادہ، 15، آدھا گھنٹہ لگا لیں آپ، تو 4.5 کی فلائٹ اور آدھا گھنٹہ، یہ ہو گئے 5 گھنٹے۔ وہاں سے مکہ 1 گھنٹہ لگا لیں آپ، 6 گھنٹے۔ اب مکے میں پہنچ کر بس آپ نے عمرہ کرنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ البتہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات ممکن ہے آپ دن میں پہنچے تو وہ آپ کو رات کا ٹائم دے، تو 4-5 گھنٹے یہ بیچ میں آ جائیں گے۔ ورنہ نارملی جیسا میں ابھی ہو کر آیا ہوں، ہم لوگ پہنچے، گھنٹے بعد ہم نے سب کو نیچے بلایا اور لے گئے، تو 5 گھنٹے وہ اور 1 گھنٹہ یہ، 6 گھنٹے۔ اور بس اب جا کے عمرہ کرنے میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے، وہی والی بات ہے، وہ بھی رش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھیں 2.5 سے 3 گھنٹے وہ لگا لیں آپ، طواف النساء کو بھی چھوڑتے ہوئے، تو 2.5-3 گھنٹے اور لگا لیں تو 10 گھنٹے بن گئے مثلا۔ تو 10 گھنٹے کا آپ کا احرام ہے، صرف یہ ریسٹرکشن صرف 10 گھنٹے کی ہیں، نہ اس سے پہلے کی نہ اس کے بعد کی۔ حتیٰ اگر آپ کا طواف النساء نہیں بھی ہوا یا آخر میں مسئلہ آئے گا، تب بھی آپ کی 98% چیزیں حلال ہو چکی ہیں، تو بھی آپ ریلیکس ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، خوشبو سب حلال ہو چکا ہوا ہے آپ پہ طواف النساء کے بغیر بھی۔ تو اس لیے آپ کی، میں نے کہا نا، میکسیمم سمجھیں یہ 10 گھنٹے کی ایک پریکٹس ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتاؤں جو میرا ذاتی تجربے ہیں، ایک دفعہ آپ احرام سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹکلی ایزی ہو جاتی ہیں آپ کے لیے۔ آپ جتنا زیادہ سینسیٹیو بنیں گی اتنی زیادہ مشکل میں پڑیں گی۔ آپ احرام پہن کے نارمل رہیں، جب آپ نارمل ہیں تو آپ کو یہ چیزیں پریشان نہیں کریں گی، ٹیز نہیں کریں گی، یعنی ایک شاید خدا ہی کی طرف سے ہے، آٹومیٹکلی ہے کہ جیسے آپ احرام پہنتے تو وہ خود وہ آپ اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حالت احرام کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس لیے اتنی زیادہ پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے
یہ نہ سوچنا 23 چیزوں سے کتنی چیزیں، مثلا کتنے آپ بیٹھے 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوئے ہیں، آپ کتنی جوئیں ماری ہیں اب تک؟ آپ نے نہیں ماری نا. کتنے سارے کام آپ، کتنی خوشبوئیں سونگی آپ نے یہاں بیٹھ کے، ابھی کتنی بدبو پہ آپ نے ناک بند کیا ہے، کتنا کیا، یعنی اس میں سے کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نارمل روٹین میں آپ انہی کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. ٹریک سے ہٹ کے جائیں گے تو مشکل کھڑی ہوگی، ٹریک پہ چلتے رہیں گے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوگی. درست. لہذا یہ کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ سنا ہوا اتنا کچھ ہوتا ہے، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کسی کے اوپر آپ نے سن لیا 4 بکرے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ جو 4 بکرے پڑے ہیں نا، وہ اس کی اپنی حماقت کی وجہ سے پڑے، اس لیے کہ وہ ٹریک سے ہٹ کے چلا ہے. نہ چلا ہوتا، میں اکثر حاجیوں کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھو جو بول رہا ہوں نا، اگر اس پہ تم لوگ عمل کرو گے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہوشیاریاں دکھاؤ گے، اپنی فن خانیاں دکھاؤ گے، اپنا اجتہاد دکھاؤ گے، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں. لہذا جو نارمل روٹین آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس طرح چلتے رہیں، آپ چلتے رہیں، کہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. نہ آپ کا عمرہ خراب ہوگا، نہ کہیں آپ مشکل میں پھنسیں گے، نہ کوئی کفارہ آئے گا. بس ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے، ٹریک پہ چلتے رہیں، مشکل حل ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے ریلیٹڈ اگر اتنا جتنا بھی ہم نے بولا ہے، میں نے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر جا سکتی ہیں.